اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان رفٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پروٹیسٹ اناؤنس کیے تھے آفٹر محرم، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو پروٹیسٹ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے کلائمیکس کے اوپر پہنچ جائیں گے 5 اگست کو۔ اس کے علاوہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے جو پروٹیسٹ ہیں دے کوڈ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو 90 days، لیکن کافی سارے جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ دس از اگین دا انڈیکیٹر کہ دیر از a kind of rift in پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن ہم نے اس رفٹ کے اوپر بات نہیں کرنی، ہم نے اس چیز کے اوپر بات کرنی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو کانفلکٹ ہے وہ کیسے اسکلیٹ کر رہا ہے بٹوین اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ، اور کانفلکٹ آخر کس بات کے اوپر ہے۔ جو سینٹرل ڈسپیوٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم لوگ پروٹیسٹ کریں گے، اور اس بار جو پروٹیسٹ احتجاج ہونے والا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں، جو صاحبزادے ہیں قاسم اور سلمان، وہ آئیں گے یہاں پر اور وہ ان پروٹیسٹس کو لیڈ کریں گے، ایسا علیمہ خان نے کہا تھا جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے۔ سو اب سینٹرل ڈسپیوٹ ان کے درمیان بیسیکلی موجود یہ ہے کہ جب سے یہ بات ہوئی کہ ان کے بیٹے آ کے اس پروٹیسٹ کو لیڈ کریں گے، تب سے رانا ثناء اللہ اور باقی جو پی ایم ایل این کے ممبرز ہیں انہوں نے واضح کیا کہ وہ اگر یہاں پر آتے ہیں اور پروٹیسٹ وائلنٹ ہوتے ہیں then there are chances they could be arrested، ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے لاء کے مطابق اگر آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، اگر آپ وائلنس کی طرف جائیں گے تو ہم آپ کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے پہلے تو اس پوائنٹ کو ایڈریس کیا کہ آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دس از پیٹی اینڈ مین، کہ اریسٹ کرنا ان لوگوں کو جو باہر سے آ رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں، ان کا ایک رائٹ ہے کہ جو جیل میں ان کے والد بیٹھے ہیں ان سے وہ مل سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، سو آپ انہیں اریسٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 26 نومبر کا واقعہ تھا جس میں کافی سارے جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز تھے وہ انجرڈ ہوئے، انہوں نے کہا اگر اس بار اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو گولی کا جواب گولی سے ہی دیا جائے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے پہلے دی تھی، مگر اس بار انہوں نے دوبارہ اس سٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی میرے اوپر اٹیک کرے گا، کوئی گولی مارے گا تو بسائڈ آف دس چیف منسٹر گنڈا پور صاحب نے کرٹیسائز بھی کیا گورنمنٹ کو کہ آپ جو ہے جو ہم نے پروٹیسٹ لانچ کرنے ہیں تاکہ عمران خان کو ریلیز کرایا جا سکے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک ریٹریبیوٹیو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بلیو کرتی ہے، جو نفرت کی سیاست ہے اس کے اوپر بلیو کرتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ اریسٹ کریں گے قاسم کو اور سلمان کو تو ظاہر ہے پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ پرسنل وارننگ کے حوالے سے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اس بار آپ نے جو ہے اٹیک کیا تو گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا، اور اس کو انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا۔ دوسری طرف اگر آپ بات کرتے ہیں ڈویژن کی، جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا گنڈا پور نے کہ بھائی کسی بھی طرح کی کوئی ڈویژن موجود نہیں ہے، آل دو ڈویژن ہے کیونکہ ساری پارٹی تو ڈیوائیڈڈ ہے، کچھ باہر بیٹھی ہے، کچھ انڈر گراؤنڈ ہے، کچھ جیل میں ہے، کچھ جو چھوڑ کے گئے تھے وہ واپس آنا چاہتے ہیں، سو دیر از اے ڈویژن، بٹ اسٹل گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ڈویژن نہیں ہے۔ اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح کیا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن میرے خلاف لانچ کریں گے، میری گورنمنٹ کو سیک کر دیں گے، ٹوپلڈ کر دیں گے، تو گنڈا پور نے واضح کیا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر آپ نے میری گورنمنٹ کو ہٹا دیا تو۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی گنڈا پور کی طرف سے اس کو کاؤنٹر کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا کہ بھائی ہم لوگ جو ہے آپ کے پروٹیسٹ کو کاؤنٹر نہیں کرتے، آپ کے وائلنس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بیسیکلی کنٹری کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا فردر کہنا تھا کہ ہم نے بیسیکلی اکنامک اسٹیبلٹی ریوائیو کر دی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اسٹیبلٹی ڈسرپٹ ہو جائے۔ اور جو ریسنٹ اسکلیشن تھی مارکہ حق ہو یا پھر اکنامک ریوائیول ہو، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ کوائٹ اسٹیبل ہے، کوائٹ سکسیزفل ہے، اور اکانومی جو ہے وہ بھی ریوائیو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے اب یہ چاہ رہی ہے کہ دوبارہ سے کنٹری کو پلنج کیا جائے ان اے کرائسس جس میں وہ پہلے ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کے پاس ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن اگر آپ نے وائلنس کیا یا پھر آپ کے پروٹیسٹ وائلنٹ ہوئے تو پھر آپ کو اریسٹ کیا جائے گا،
اور IMF کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا کہ PTI ہمیشہ سے ڈی اسٹیبلائز کرتی رہی ہے کنٹری کو. IMF چاہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی اگر ہم بات کریں تو جب وہ یہاں پر آ رہے تھے یا پھر تو PTI نے ایفرٹ کی کہ ہمیں جو IMF کا پروگرام ہے اس میں پاکستان کی گورنمنٹ نہ جا سکے, IMF کی طرف سے لون پاکستان کی گورنمنٹ کو نہ ملے. اس کے علاوہ جو IMF کا آفس تھا پاکستان میں اس کے باہر جو ہے وہ پروٹیسٹ کیے گئے PTI کی طرف سے. اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ PTI ہم سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, دے آر مور انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ود دا اسٹیبلشمنٹ. اور یہ کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کئی بار واضح کر چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور آپ نے ان سے کیا ہی بات کرنی ہے, جبکہ آپ کا تو سٹانس ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ they should be stay out of the politics. If they should be stay out of the politics, then why you are so much interested in talking with them? اگر آپ کا یہ نیریٹو ہے کہ وہ سیاست سے باہر رہیں تو پھر آپ کیوں اتنے انٹرسٹڈ ہو ان سے بات کرنے میں. اس ساری کنڈیشن میں جیسے میں نے بتایا کہ جو ڈائلاگ کی کنڈیشن ہے وہ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ دوبارہ یہ جو دو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ ڈپلومسی یا نیگوسیشنز کی طرف جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI ریفیوز کر رہی ہے کسی بھی طرح کے پولیٹیکل ڈائلاگ سے. PTI انٹرسٹڈ ہے ڈائلاگ میں لیکن ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, وہ سویلین گورنمنٹ کے ساتھ انٹرسٹڈ نہیں ہے. PTI وہ انٹرسٹڈ ہے کسی اور کے ساتھ بات کرنے میں, اور شاید جن کے ساتھ انٹرسٹڈ وہ ہے بات کرنے میں وہ ان کے ساتھ بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. سو گورنمنٹ کا یہی کہنا ہے کہ ہم اکنامک فوکس چاہتے ہیں, اور جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے, پریشرائز کریں گے اور خان صاحب کو ریلیز کیا جائے گا تاکہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کی جا سکے. ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ان کا صحیح نیریٹو ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہونی چاہیے, تبھی پولیٹیکل پولرائزیشن ختم ہو سکتی ہے پاکستان میں. لیکن پاکستان تحریک انصاف جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے تب وہ اس بیانیے کو فالو نہیں کرتی, لیکن اب وہ اس بیانیے کو فالو کر رہی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کرنی چاہیے. تب وہ اس بیانیے کو انجوائے کیا کرتی تھی کہ ٹی وی ہٹوا دیا, AC ہٹوا دیا. سو اس طرح کی ایک اسکلیشن موجود ہے پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کے درمیان. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اکنامک ریکوری ہو چکی ہے, نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ کوئی اکنامک اسٹیبلٹی آ چکی ہے, بٹ ایز فار ایز دس پولیٹیکل ڈرامہ از کنسرنڈ, ایز فار ایز دس پالیٹکس آف ایجیٹیشن از کنسرنڈ, تب تک پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. دونوں اسٹیک ہولڈرز جب تک نیگوسیشن کی طرف نہیں جائیں گے, سڑکوں کے اوپر رہیں گے, تو شاید اس سے اکانومی کو لاس ہو سکتا ہے, شاید اس سے عام آدمی کو لاس ہو سکتا ہے, شاید اس سے عام آدمی کے بچے کو لاس ہو سکتا ہے. باقی ان سیاست دانوں کا کچھ نہیں جائے گا, کیونکہ ابھی تک جو ہے کوئی بندہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جب خان صاحب کے پروٹیسٹ چل رہے تھے اس میں وہ اٹیک ہوا, اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی خان صاحب کے اوپر, تو جو اس ٹائم بھی لاس ہوا امپورٹنٹ جانیں تھیں, اہم جانیں تھیں, وہ بھی جن کا لاس ہوا. اس کے علاوہ چاہے وہ 26 نومبر کے پروٹیسٹ ہوں اس میں جو انجرڈ ہوئے یا پھر جن کی جان کا لاس ہوا, تو وہ ساری جانیں اہم ہیں. مگر یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ آپ سیاست دانوں کے لیے اہم نہیں ہو. سیاست دان آپ کو صرف ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے اس پالیٹکس آف ایجوٹیشن میں, اور آپ اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے مرتے رہیں گے. اگر یہ دونوں آپس میں نیگوسیشن کی طرف نہیں جاتے تو پاکستان میں جو تھوڑی بہت اکنامک یوفوریا ہے وہ بھی شاید ریورس ہو جائے, تھوڑی بہت جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ بھی شاید جو ہے ریورس ہو جائے, کیونکہ یہ چیزیں ایسے ہی کنٹینیو رہیں گی کہ ایک گورنمنٹ میں رہے گا تو دوسرا روڈ پہ رہے گا, پھر دوسرا روڈ پہ رہے گا تو پہلا گورنمنٹ میں رہے گا. یہی سائیکل ہے پاکستان کا, یہی سائیکل آف وینجنس ہے, یہی سائیکل ہے جو نفرت کا سائیکل ہے اور ان اینڈنگ سائیکل ہے جو کبھی اینڈ نہیں ہو سکتا. سو چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی, دیز آر دا تھنگز وچ آر نیسیسری فار پاکستان. اگر آپ نے اس سیاست کو کسی حد تک سٹیبل کرنا ہے, اگر آپ نے اس ملک کو کسی حد تک سٹیبل کرنا ہے. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.